میں نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور آپ اکثر مجھے جمعۃ المبارکہ میں نماز میں سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے سنتے ہیں۔ اب اتنا لگاؤ کیوں ہے اور ان آیات کے اندر اللہ عز و جل نے کیا تاثیر رکھی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو بکر ابن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ حضرت شبلی تشریف لا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے اور حضرت شبلی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو حضرت ابو بکر ابن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو بکر ابن مجاہد سے کہا کہ آپ نے شبلی کا بوسہ لیا، شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، جبکہ پورا اہل بغداد شبلی کو دیوانہ کہتا ہے۔ تو قربان جائیے جواب پر۔ حضرت ابو بکر ابن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جیسا خواب میں حضور کو کرتے دیکھا ویسا ہی میں نے کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر ابن محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا حضور کو کرتے آپ نے دیکھا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور شبلی آئے۔ جیسے ہی حضرت شبلی تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، شبلی کا استقبال کیا اور شبلی کی پیشانی کا بوسہ دیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شبلی پر اتنی مہربانی کیوں؟ آخر کون سا ایسا عمل یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حضور نے یہ کرم فرمائی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد شبلی سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتے ہیں اور مجھ پر درود پڑھتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مجھے اتنا پسند ہے کہ جب وہ آج آئے تو میں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیتوں کی فضیلت۔ اور میں نے خود مدینہ منورہ میں ایک عظیم مدینہ منورہ کے بزرگ جن کا نام حضرت علامہ زکریا نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اب پردہ فرما چکے ہیں، میں ان کے دولت قدے پر ان سے ملنے کے لیے پہنچا تو ان کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، دروازے پر نہ کوئی تالا نہ دروازہ بند، دروازہ کھلا ہوا ہی تھا، اور وہ دروازہ ان کے گھر کا 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ مسجد بلال کے پاس ان کا دولت قدہ تھا، دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو تم بھی دعا کا دروازہ میرے لیے ہمیشہ کھلا رکھنا۔ یہ ان کے دروازے پر اتفاق سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا، عید کا دن تھا، ملنے کے لیے پہنچا تو بڑی شفقت فرمائی، ارشاد فرمایا مغرب کی نماز تم ہی پڑھاؤ، مغرب کا وقت تھا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد جو اہتمام تھا وہ ہوا۔ اس کے بعد پھر مسجد نبوی شریف میں میں نے ان کو دیکھا، تو مسجد نبوی شریف میں جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں جا کر کے وہ بیٹھتے ہی سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی انہوں نے تلاوت فرمائی۔ تب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آیتیں حقیقت کے اندر بہت عظمت والی آیتیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کو دیکھیں
تو یہ وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ اب ہے کیا ان آیات کے اندر؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھو اور حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، عظمت والا رسول۔ اب اس رسول کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا حضور کو گراں گزرتا ہے، یعنی اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے تو حضور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف تمہیں پہنچے تو ایسی عظمت والا رسول اس دنیا میں آیا کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے۔ وہ اپنی امت کو مشقت میں دیکھ ہی نہیں سکتے، تکلیف امتی کو ہو بے قرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک نکتہ سمجھنے کے لائق ہے، توجہ اگر مکمل طور پر رہی تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی خبر تکلیف کی نہیں پہنچی یا راحت کی نہیں پہنچی، ہماری طبیعت پر اس کا کچھ اثر ہوگا نہیں، لیکن ہمیں اگر خبر پہنچ گئی کہ آپ کے فلاں قریبی کا انتقال ہو گیا تو ہمیں تکلیف پہنچے گی نا؟ جواب دیجیے آپ میرے سوال کا۔ اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں تو تکلیف کہاں سے ہوگی؟ ہمیں کوئی خبر دے کہ فلاں آپ کے قریبی کا کام ہو گیا، اس کا رشتہ لگ گیا، یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی خوشی کی خبر، تو خبر سن کر کے ہمیں راحت ہوگی نا؟ تو اچھی خبر جب ہمیں ہوگی اور ہم باخبر ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، ہم باخبر ہوں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا حضور پر گراں گزرتا ہے۔ پتا چلا حضور بے خبر رسول نہیں، باخبر رسول ہیں۔ حضور کو معلوم ہے کہ میرا امتی کہاں تکلیف میں ہے اور کہاں راحت میں ہے۔ اگر باخبر نہ ہو تو تکلیف کا احساس کہاں سے ہوگا؟ کہاں سے تکلیف کا احساس ہوگا؟ اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی تکلیف کا خیال کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امت پر گراں نہ گزرتا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دیتا، لیکن حضور جانتے تھے کہ میری امت یہ کر نہیں سکے گی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تکلیف نہ ہو اور امت پر کوئی چیز گراں نہ گزرے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے مسواک کو کمپلسری نہیں، کرو سنت ہے اور کرنا چاہیے، بہتر بات ہے، لیکن فرض کے درجے میں حضور نے نہیں رکھا۔